جس کی وجہ سے خدا نے کہا کہ میرا کعبہ ہدایت کرتا ہے، اور جس کعبے کو خدا نے ہادی قرار دیا یہ کعبہ اصل نہیں۔ میں اہل علم حضرات کی موجودگی میں جملہ کہوں، جس بیت اللہ کی طرف منہ کر کے سجدہ کیا جاتا ہے یہ کعبہ اصل نہیں، یہ ہے بیت المعمور کی شبیہ، یہ ہے زمین کا مرکز، وہ ہے آسمان کا مرکز، یہ کعبہ اس کعبے کی شبیہ ہے۔ لوگ اصل کو سجدہ نہیں کرتے، اچھا مولوی شبیہ کو سجدہ کرے تو نماز ہو جائے۔ اہل علم بندے تشریف فرمائے ہیں یہ جو مسجد کے اوپر گنبد بنا ہوتا یہ گنبد بھی شبیہ ہے، گنبد خضرا کی۔ بھئی یہ گنبد کو بنانے کا مسلمانوں کے ہاں تصور کہاں سے آیا؟ انہوں نے رسول کے روضے پہ گنبد دیکھا، اسی گنبد کو مسجد کے اوپر بنایا، اس مینار کی شبیہ مسجد میں رکھا، پھر اسی مسجد کے اندر ایک منبر رکھا، وہ منبر تھا وہ بھی رسول کے منبر کی شبیہ تھا، جو اوپر گنبد ہے وہ بھی شبیہ، جو نیچے منبر ہے وہ بھی شبیہ۔ دکھ مجھے تب ہوتا ہے جب شبیہ کے نیچے شبیہ پہ بیٹھ کے مولوی کہہ رہا ہوتا ہے کہ شبیہ دیکھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا، جس کے نیچے بیٹھا وہ بھی شبیہ، جس کے اوپر بیٹھا وہ بھی شبیہ۔ یہ کعبہ اس کعبے کی شبیہ، وہ ہے بیت المعمور، یہ ہے بیت اللہ، یہ ہے مٹی کا گھر، اینٹوں کا گھر، وہ ہے نور کا گھر۔ یہ بیت اللہ اسے دیکھ کے بنایا گیا، اور حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ بنایا نہیں، خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کیا تھا، کعبہ پہلے سے موجود تھا۔ یہ کعبہ اس کعبے کی شبیہ، یہاں ان کے جسم آئے، وہاں ان کے نور تھے، یہاں جسم آئے تو جسموں نے طواف کیا، وہاں نور تھے تو نوروں نے طواف کیا۔ وہ بیت المعمور بھی اصل نہیں، اس کے اوپر بھی ایک کعبہ ہے جسے عرش رحمان کہتے ہیں، وہ بیت المعمور عرش رحمان کی شبیہ ہے۔ اس عرش رحمان پہ کون ہے؟ جبریل تو سدرۃ المنتہا پہ رک گیا تھا، وہاں آل محمد فرماتے یا وہ رہتا ہے یا ہم رہتے ہیں، وہاں ہم نے اس کے نور کا طواف کیا تھا، بیت المعمور میں اس نے ہمارے نوروں کا طواف کروایا، بیت اللہ میں ہمارے جسموں کا طواف ہوا۔ اب مجھے نہیں پتا عقیدت چھلک جائے تو میں معافی چاہتا ہوں، 13 رجب کو علی کی ماں آئی تھی، اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کعبے سے علی لے کے آئی ہے یا اس کعبے سے علی لے کے۔ آج کی رات پیور موالیوں کی رات ہے، آج سارے حلالی خوش، آج سوائے منافق کے پوری کائنات خوش ہو رہی ہے، اس لیے کہ خوشیوں کا وارث آ رہا۔ بے شک ایک لمحے کے لیے جشن میں بیٹھے رہیں، لیکن چہرے پہ کوئی بھی شیعہ کوئی سنی ہلکی سی بھی اداسی نہ لے کے آئے، کیونکہ چہرے پہ مسکراہٹ رکھنا، چہرے کو خوشگوار موڈ میں رکھنا، ہو سکتا ہے کہ فرشتوں کے کیمرے بھی آن ہوں اور وہ شکلیں بھی دیکھ رہے ہوں۔ سنی کتاب میں لکھا کہ نبی نے معراج پہ جا کے فرشتوں سے پوچھا تھا کہ کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا سوائے اللہ کی عبادت کے خدا نے کوئی اور حکم دیا ہی نہیں ہے۔ تو نبی نے پوچھا تھا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے تم ایک دوسرے سے سبقت لینے کی کوشش کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ایک موقع ایسا آتا ہے جب ہم ایک دوسرے سے سبقت لیتے ہیں۔ فرمایا وہ کون سا موقع؟ جواب فرمایا جب فرش میں کوئی بھی تیرے بھائی علی کا نام لے کے مسکراتا ہے، ایک فرشتہ کہتا میں اس کا منہ چوموں گا، دوسرا فرشتہ کہتا میں اس کا منہ چوموں گا۔
3 دن تک مسلسل مادر امیر المومنین خانہ توحید میں مہمان رہی. قطن کوئی بھی بندہ علی کی ماں کی عصمت پہ شک نہ کرے. بطول نہ ہوتی تو کعبے کے صحن میں نہ ہوتی. توحید کی مہمان. کسی کتاب سے ثابت کرو کہ حضرت ابو طالب نے روٹی بھیجی ہو. کھانا حضرت ابو طالب کے گھر سے آیا. 3 دن اللہ کے گھر میں مہمان بن کے بیٹھے. اور خدا نے قرآن میں کہا میرے کعبے میں 4 کام ہوتے ہیں. رکوع ہوتا ہے, سجدہ ہوتا ہے, طواف ہوتا ہے اور اعتکاف ہوتا ہے. 4 کام اللہ نے کعبے کے بتائے. طواف, رکوع, سجدہ, اعتکاف. طواف کعبے کے اندر نہیں, باہر. رکوع کعبے کے اندر نہیں, باہر. سجدہ کعبے کے اندر نہیں, اعتکاف کعبے کے باہر نہیں. خدا نے قرآن میں کہا میرے کعبے میں اعتکاف ہوتا ہے. مولوی سر پہ قرآن رکھ کے بتائے سوائے علی کی ماں کے کعبے میں بیٹھا کون ہے جس کے بیٹھنے کو اللہ نے اعتکاف کہہ کے پکارا. مسلسل 3 دن تک علی کی ماں توحید کی مہمان. 13 رجب کو گئی, 16 رجب کو آئی. ایک دن بھی حضرت ابو طالب شہزادی کو ڈھونڈنے کے لیے کعبہ نہیں آئے. خبر تھی کہ جس کی امینہ تھی وہ نور الہی کا نزول. 3 دن تک مسلسل رہی اور بی بی خانہ کعبہ کی چابی بھی اسی گھر میں رہتی. آئی دیوار سے. بی بی اگر در سے آ جاتی, آج مولوی کہہ دیتا چابی جو گھر پڑی تھی, تو گھر سے چابی لے کے علی کی ماں آ گئی. خدا نے دروازے سے نہیں دیوار سے بلایا. یا جملہ مجھے یاد آ گیا قبلہ زرزل زیدی صاحب کا, وہ کہتے در تھا دیوار پہ لگنا تھا. در پہ نہیں آتا, در دیوار پہ ہوتا. 3 دن تک مہمان رہے. 16 رجب کو رسول آئے. کسے لینے کے لیے؟ علی کو لینے کے لیے. کسی ایک کتاب سے ثابت کرو رسول قرآن لینے کہیں گیا. قرآن نبی کو ڈھونڈتا ہوا آیا. نبی مسجد میں ہوتے تھے, قرآن مسجد میں آتا تھا. نبی ممبر پہ ہوتے تھے, قرآن ممبر پہ آتا تھا. نبی میدان میں ہوتے تھے, قرآن میدان میں آتا تھا. آیت نبی کے پیچھے گئی, نبی آیتوں کے پیچھے نہیں آیا. جو قرآن لینے کہیں نہیں جاتا تھا وہ علی کو لینے کے لیے کعبے کے دروازے کے قریب آیا. ادھر مادر امیر المومنین کے ہاتھوں پہ علی تھا. کتابیں کہتی ہیں یہاں تک کہ اہل سنت کے کوثر نیازی نے بھی لکھا کہ رسول نے اپنے ہاتھوں کو جلدی سے بڑھایا, فرمایا اماں یہ امانت میرے حوالے کر. علی کا رسول کے ہاتھوں پہ آنا تھا. علی نے آنکھیں کھولی, آنکھیں کھول کے پہلی نظر نبی کے چہرے پہ پڑی. پہلی نظر کا نبی کے چہرے پہ پڑنا تھا. رسالت نے امامت کی خوراک کا بندوبست کیا. رسول نے اپنی زبان سے نکال کے علی کے دہن میں دی. نبوت کے سینے سے علم کے چشمے پھوٹ پھوٹ کے امامت کے دہن میں منتقل ہونا شروع ہوئے. زمانہ سمجھ رہا تھا کہ شاید بھائی بھائی کو زبان چسا رہا ہے. آخری نبی پہلے امام کا علم منتقل کر رہا تھا. نبوت علی کو علم دے رہی تھی. یا علی نے اپنی آنکھیں کھولی. رسول نے علی کو ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا تھا. راول پنڈی گرد و نواح کا مجمع جو جس نے امیر بنانے کے لیے آیا ہے, رسول نے علی کو یوں سینے سے لگایا, لگا کے کہا میرے اللہ پہلی بار میرے ہاتھوں پہ علی آیا ہے. میرا جی چاہتا ہے میں علی کو کعبے کے صحن میں ایسے لوری دوں جیسے مکے میں ابو طالب نے مجھے اپنے ہاتھوں پہ لوری دی تھی. رسول نے ہاتھوں پہ اٹھا کے کہا لحموں کا لحمی, دموں کا دمی, جسموں کا جسمی, حربوں کا حربی, بغضوں کا بغضی, عدووں کا عدوی, انت منی وانا من کا. اے علی تیرا خون میرا خون ہے, تیرا جسم میرا جسم ہے, تیرا گوشت میرا گوشت ہے, تیری ہڈیاں میری ہڈیاں ہیں, تیرے دوست میرے دوست ہیں, تیرے دشمن میرے دشمن ہیں. انت منی وانا من کا. تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں, تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں. نبی لوری دے رہا تھا. یہ نبی کو اپنے پاؤں پہ جبریل کے پیروں کی سرسراہٹ محسوس ہوئی. جبریل کا خدا کہہ رہا ہے خرچے سارے میرے, علی سارا تیرا. ایک لوری اپنی طرف سے دی ہے, ایک لوری اللہ کی طرف سے دے. تو نے کہا تیری آنکھیں میری آنکھیں